السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم مدنی قاعدہ کی تختی نمبر 1 حروف مفردات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم اس چینل پہ پہلے نورانی قاعدہ مکمل اپلوڈ کر چکے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی کل 29 ہیں۔ یہ جو کل 29 حروف ہیں انہیں حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے اور تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مفردات بھی کہہ سکتے ہیں، مفردات بھی۔ مفرد ایک ہوتا ہے اور مفردات اکٹھے 29 حروف مل کر بنتے ہیں۔ تو حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی کہ ان 29 حروفوں کو آپ تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اردو الفاظ سے، اردو تلفظ سے گریز کریں، یعنی کہ با کو بے تے سے ہے خے توے زوے نہ پڑھیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با تا سا ح خا قا ظا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف جو کہ پر پڑھے جاتے ہیں، 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ 7 حروف حروف مستعلیہ ہیں جنہیں ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف حروف مستعلیہ ہیں، انہیں ہر حالت میں پر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر ان کا مجموعہ ہے، یعنی کہ ان 7 حروفوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ ان کا مجموعہ بنایا گیا ہے۔ مجموعہ ان کا ہے خس عدو طن قز، یہ حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ با، آپ دیکھیں جب آپ با کو ادا کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ، اوپر والا ہونٹ اور نیچے والے دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے، با۔ اسی طرح فا، میم، واو، یہ 4 حروف آپ کے اس ٹائم بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے ادا ہو سکتے ہیں جب آپ ان حروفوں کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے۔ ان کے علاوہ باقی حروف ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتے، صرف ان 4 حروفوں پر ہی ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور مس ہوتے ہیں۔ ان 3 حروفوں آگے بتا رہے ہیں، زا، سین، صاد، یہ جو 3 حروف ہیں ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آتی ہے۔ انہیں سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے اور حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ زا ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی اس طرح، زا، سین، صاد۔ ان 3 حروفوں کو آپ جب ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی، اور ان سیٹی والے حروفوں کو حروف سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے اور حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں تختی کی طرف۔ 29 حروف جو حروف مفردات ہیں ان کو تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس کو تلفظ اور تجوید کے ساتھ آرام آرام سے جب پڑھنا سیکھیں گے تو آپ کے تلفظ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کو جب ملا کر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف، با۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ با وہی حروف ہے جو ہم نے اوپر پڑھا تھا اس حرف کو، کہ ہونٹوں سے جو حرف ادا ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، ان میں پہلا حرف با ہے۔ با، تا، ثا،
سا حرف آپ کا اس ٹائم صحیح طریقے سے ادا ہو سکتا ہے جب آپ دونوں ہونٹوں کے درمیان میں زبان کی دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک لگائیں گے سا، اس ٹائم آپ کا سا ٹھیک طریقے سے ادا ہو سکتا ہے۔ تو آگے آ جاتا ہے جیم۔ جیم کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بریکٹ میں مد ہے، اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچتے ہیں۔ اس کی ہم زیادہ وضاحت تو نہیں کریں گے، وضاحت ہم چیپٹر نمبر 17 میں آگے کریں گے۔ تو اس کو آپ نے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ماہر تجوید جو ہیں انہوں نے 1 الف کی مقدار کا اندازہ اس طرح لگایا ہے کہ ایک بند مٹھی کو کھلتے وقت، شہادت کی انگلی کو کھلتے وقت جتنا ٹائم لگتا ہے، ایک حرکات یعنی کہ 1 الف کی مقدار اتنی ہوتی ہے، تو آپ نے اسے 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ جیم، حا، خا۔ یہ خا وہی حروف ہے جو ہم نے پیچھے دیکھا کہ 7 حروفوں کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو ان میں پہلا حرف خا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو آپ نے اسے پر یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ خا، دال، ذال، اس کو آپ نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ذال کو، ذال اور زا کو آپس میں ملانا بالکل نہیں ہے، ان دونوں کو ادا کرتے وقت فرق آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا جب آپ ذال کو نرمی سے اور زا کو سختی کے ساتھ اور سٹی کی طرح آواز آئے گی تو معلوم ہوگا آپ کو کہ آپ ذال ادا کر رہے ہیں یا زا۔ ان حروفوں کو آپ یہیں پر اگر بہتر کریں گے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آسانی ہوگی، تجوید اور تلفظ کے ساتھ آپ بہتر طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ را، ز، ز، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 حروفوں میں سے جو پہلا حروف تھا سٹی والا جسے حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ ز، آگے سین، شین، صاد۔ بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں صاد کے ساتھ چھوٹی سی دال بھی ہے، تو صاد کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو آخر میں دال کی آواز آنی چاہیے، اور یہ جو صاد ہے اسے بھی پر پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا 7 حروفوں میں سے دوسرے نمبر پہ جو حروف ہے وہ صاد ہے، پہلا خا، دوسرا صاد، صاد، ضاد۔ اسے ہم نے نہ ضاد پڑھنا ہے نہ زواد پڑھنا ہے، ضاد پڑھا جائے گا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تجوید کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے عربی عبارت کے اندر تو اسے ضاد پڑھا جائے گا، تو اسے بھی 3 الف کی مقدار ہی کھینچیں گے۔ ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف۔ یہ قاف جو 2 نقطوں والا ہوتا ہے اسے پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کاف ہے، کاف کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ قاف، کاف، لام، میم۔ میم کو جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کو تھوڑا سا فولڈ کر کے آپس میں ملاتے ہیں تو میم بہتر طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ میم، نون، واو، ہا، حمزہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ
جو ساتھ میں بریکٹ میں ہے، پہلے ہا ہے، پھر میم ہے، پھر زا ہے، پھر ہا ہے، تو اسی لیے اسے ہم ادا کریں گے ہم زا یا. تو ماشاءاللہ سے آج ہم نے اس کی پریکٹس کی. آپ بہتر طریقے سے اسے مشق کریں. جتنی آپ مشق کریں گے اتنے ہی آپ کے حروف بہتر ہوں گے. ہا کے اوپر جتنا ہو سکے آپ محنت کریں، کیونکہ یہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اور اسی طرح عین کے اوپر آپ محنت کریں تاکہ عین آپ کا بہتر طریقے سے ادا ہو. تو اپنا خیال رکھیے گا. ہم روٹین کے ساتھ چیپٹر وائز ہر ایک سبق کے بعد دوسرا سبق روزانہ اپلوڈ کیا کریں گے. آپ اچھے طریقے سے اسے سیکھیں اور تلفظ کو بہتر کریں. جتنا آپ کا تلفظ بہتر ہوگا آپ کو اتنا ہی قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.